بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی انسان کی تھکن جسم سے نہیں بلکہ روح سے ہوتی ہے، آنکھوں سے نہیں دل سے آنسو بہتے ہیں، اور وہ سجدے میں گر کر بس اتنا ہی کہہ پاتا ہے، یا اللہ میں تھک چکا ہوں۔ یہ الفاظ بظاہر چھوٹے سے ہیں، مگر ان میں چھپی فریاد عرش کو ہلا دیتی ہے۔ ان میں وہ درد ہوتا ہے جو صرف اللہ تعالی جل جلالہ کو ہی محسوس ہوتا ہے، وہ درد جو الفاظ میں بیان نہیں ہوتا، صرف آہوں میں چھپا ہوا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ سب کچھ چھوڑ کر صرف اپنے رب تعالی جل جلالہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اسی درد، اسی تنہائی، اسی فریاد کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے HNY 786، ایک ایسا چینل جو آپ کے دل کی گہرائیوں کو چھو لینے والی اسلامی حقیقتوں اور جذبات کو خوبصورت الفاظ میں پیش کرتا ہے۔ دل تھک جاتا ہے لوگوں کی بے حسی سے، اپنوں کی بے وفائی سے، خوابوں کی بربادی سے، دعاؤں کے لیے جواب رہنے سے، اور اس دنیا کی وقتی دھوکہ دہی سے۔ انسان اکثر لوگوں سے نہیں بلکہ ان کے رویوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ لفظ نہیں بلکہ یہ لہجے یاد رہ جاتے ہیں، وہ دعائیں نہیں بلکہ تنہائیاں دل کو چیرتی ہیں، مگر پھر بھی اللہ تعالی جل جلالہ سے امید باقی رہتی ہے۔ وہ رب تعالی جل جلالہ جو سب کچھ جانتے ہیں، جو خاموش آنکھوں کی زبان بھی سمجھتے ہیں، ان کی طرف اٹھنے والے ہاتھ کبھی بھی خالی نہیں لوٹا کرتے، چاہے وقت لگ جائے، مگر اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت کبھی دیر نہیں کرتی۔ اللہ تعالی جل جلالہ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یعنی جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ میں رب تعالی جل جلالہ تمہارے قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہی امید ہے جو انسان کو دوبارہ جینے کی ہمت دیتی ہے، یہی بھروسہ ہے جو بندے کو بار بار سجدے میں لے آتا ہے۔ تھکنا انسان کی فطرت ہے اور فریاد کرنا اس کا حق ہے، مگر فریاد صرف اس سے کی جائے جو ہر چیز پر قادر ہے، جو دلوں کے حالوں کو جانتے ہیں، جو ہر حال میں موجود ہیں، جو کسی واسطے کا محتاج نہیں، جو دیکھتا ہے، سنتا ہے، اور دیر سے مگر ضرور نواز دیتا ہے۔ یا اللہ میں تھک چکا ہوں کہنا دراصل تسلیم کرنا ہے کہ میں ناتواں ہوں اور تو سب سے بڑا طاقتور ہے۔ میں پریشان ہوں اور تو سکون دینے والا ہے، میں ٹوٹ چکا ہوں اور تو جوڑنے والا ہے۔ بندہ جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف آتا ہے، اور جب وہ آتا ہے تو وہ خالی ہاتھ کبھی بھی نہیں لوٹتا۔ زندگی میں کئی ایسے موڑ آتے ہیں جب انسان کے پاس الفاظ نہیں رہتے، بس سجدے، آہیں اور آنکھوں کے آنسو ہوتے ہیں، اور وہی آنسو، وہی سجدے اللہ تعالی جل جلالہ کو محبوب ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اللہ تعالی جل جلالہ اس بندے کو پسند فرماتے ہیں جو رات کی تنہائی میں رب تعالی جل جلالہ سے سرگوشی کرتا ہے، جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہتا ہے، یا اللہ میں تھک چکا ہوں، مجھے سنبھال لے۔ اس دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ یہاں کسی کا سہارا مستقل نہیں،
ہر شخص ایک وقت کے بعد بدل جاتا ہے، رشتے بکھر جاتے ہیں، خواب ٹوٹ جاتے ہیں، دعائیں مؤخر ہو جاتی ہیں، لیکن ایک چیز جو ہمیشہ قائم رہتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا کرم، اس کی رحمت، اس کا قرب۔ یہ دنیا تمہیں دکھ دے سکتی ہے مگر وہ رب تعالیٰ جل جلالہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑتے۔ بس شرط یہ ہے کہ تم انہیں دل سے پکارو۔ جو روتے ہوئے کہتا ہے یا اللہ میں تھک چکا ہوں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتے ہیں جن کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ رب تعالیٰ جل جلالہ اتنے مہربان ہیں کہ تمہارے لیے پوری دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ بس تم ایک بار اس کے سامنے سچے دل کے ساتھ جھک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس دل کو پسند فرماتے ہیں جو اس کی مخلوق کا درد رکھتا ہو، جو فقیروں کو دھتکارے نہیں، جو ماں باپ کا احترام کرے، جو نماز کے ساتھ ساتھ لوگوں سے بھی اچھے معاملات کرے۔ فرمایا گیا ہے کہ کعبۃ اللہ کے طواف سے انسانوں کو دیے گئے دھوکے معاف نہیں ہوتے۔ تم جتنی بھی عبادات کر لو، اگر تمہارا دل سخت ہے، زبان زہریلی ہے اور معاملات گندے ہیں تو تمہاری عبادات بے اثر ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو وہ دل پسند ہے جو نرم ہو، جو معاف کرنا جانتا ہو، جو لوگوں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے۔ یاد رکھو، زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد پہلے سبق دیتا ہے پھر امتحان لیتا ہے، لیکن زندگی پہلے امتحان لیتی ہے پھر سبق دیتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی تمہیں مکمل سکون نہیں دے سکتا۔ تم لاکھ کوشش کر لو، لاکھ دعائیں کر لو، لاکھ دوڑ لگا لو، لیکن اگر تم نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط نہیں کیا تو ہر شے تمہیں تھکا دے گی۔ لیکن جس دن تم نے اس سے سچے دل سے کہہ دیا یا اللہ میں تھک چکا ہوں، وہ تمہیں اپنے قریب لے لیں گے، تمہیں عیبوں سمیت، تمہارے گناہوں سمیت، تمہاری کمزوریوں سمیت، اور وہ تمہیں وہ سکون عطا فرمائیں گے جس کی تلاش میں تم برسوں بھٹکتے رہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ بے نیاز ہیں، اسے نہ ہماری عبادات کی ضرورت ہے نہ دعاؤں کی گنتی، اسے صرف سچائی، نرمی، عاجزی اور محبت سے سرشار دل چاہیے۔ وہ جسے چاہے جیسے چاہے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، وہ جسے قبول فرما لیں اسے کوئی رد نہیں کر سکتا۔ بس ایک سجدہ، ایک آنسو، ایک فریاد اور ایک سچی پکار کافی ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے دلوں کو پگھلا دینے کے لیے۔ اگر تم تھک چکے ہو اس کے سامنے جھک جاؤ، رو لو، فریاد کر لو، اس کے